مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ذیشان پروگرام شفایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ عزیزو ہم اس پروگرام میں اپنے ان تمام تر ہم خدمت بہن بھائیوں کو بلاتے ہیں جو کہ مسیح یسوع کی خدمت کے کام کو ملک پاکستان میں کر رہے ہیں، اور وہ بطور مبشر، بطور استاد، بطور پاسبان، بطور ڈیکن، بطور ایلڈر یا بشپ یا ایک مضبوط ایماندار کی صورت میں اپنے اپنے ایریا میں مسیح کی منادی کو کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں تجربات بھی ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کو ہم یہاں پہ بلاتے ہیں تاکہ آپ ان کی گفتگو سے اور کلام کی باتوں سے برکت پا سکیں. آج آپ کے درمیان ہمارے اس پروگرام میں ایک خدا کے خادم موجود ہیں جو کہ بطور مبشر کام کر رہے ہیں جیلم میں، اور ان کا نام ہے ہیری اجاز. تو ہیری اجاز، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام شفایت میں. تھینک یو سو مچ. میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا تاکہ ہم یہاں پر آئیں، اور ہوشانہ ٹی وی کا اور آپ کا تھینک یو سو مچ ونس اگین. تو مبشر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جہلم میں کیا کیا خدمات کر رہے ہیں؟ جیسے کہ میں ایک ایونجلسٹ ہوں، اور اپنے چرچ کے اندر میں ایونجلسٹ کی خدمت انجام دیتا ہوں. اس کے بعد چرچ کے اندر ورشپ کا کام بھی میں دے دیتا ہوں. ویری گڈ، ویری گڈ. اور اس کے علاوہ کوئی خدمات؟ اس کے علاوہ چرچ مینجمنٹ کے اندر میرا کافی زیادہ کردار ہوتا ہے. جب چرچ مینجمنٹ کی باری آتی ہے تو وہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھا جا سکے اور ان کو مینیج کیا جا سکے. باقاعدہ آپ اس کی تعلیم جو بائبل کی ہے کہیں سے؟ جی میں آئی ٹی ایس کا آئزک تھیولوجیکل سیمنری کا اسٹوڈنٹ ہوں. فرسٹ ایئر میں نے وہاں سے اپنا کمپلیٹ کیا ہے، اور اب میرا سیکنڈ ایئر وہاں پہ ہی کنٹینیو ہے. پریز لارڈ، پریز لارڈ. تو عزیزو، ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہم دعا اور کلام سے اس گفتگو کے سلسلے کو جو کلام کی ہے اس کو شروع کر سکیں. میری گزارش ہے کہ آپ کلام کو پڑھیں تاکہ میں دعا کر سکوں اس کے بعد. جی تھینک یو سو مچ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹرسیشن میں، اس میں مرکزی آیت اپنی لینا چاہوں گا، رومیو 8 باب اور اس کی 31 آیت، جس میں کچھ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ سب کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہم دعا کریں گے. خدا قدوس آسمانی باپ، ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آ کے تیری تعریف، تمجید اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ باپ تو نے ممکن کیا کہ آج ہم تیرے حضور میں کلام کی گفتگو کے وسیلہ سے تیرے لوگوں کے لیے جو ہوشانہ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں بابرکت ہو سکیں. باپ آسمانی، ہم دونوں بھائی متفق ہو کے ہوشانہ ٹی وی چینل کے لیے اور تمام تر ناظرین کے لیے جو سن رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیرے حضور سے برکت چاہتے ہیں تاکہ جتنا وقت ہم تیری حضوری میں گزاریں، تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں، تیرا پاک روح ہماری بڑی رہنمائی کریں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. جی. تو مبشر صاحب، آپ شیئر کیجئے، آپ اس کی کیا انٹرپریٹیشن شیئر کرنا چاہیں گے؟ انٹرسیشن کے موضوع پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کی داہنی طرف ہماری شفاعت کرتے ہیں. تو انٹرسیشن کا مطلب ہے ایک دوسرے کی طرف سے ایک دعا کرنے کا عمل، جس میں کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ آپ مداخلت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو میں بتانا چاہوں گا اس حوالے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایز اے پریسٹ بھی ہیں خدا کی داہنی طرف، وہ ایز اے کاہن بھی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ہمارا مسیحی بھی ہے، ایک مسیح بھی ہے، اور اس کے ساتھ یسوع مسیح جو ہیں وہ ابن خدا بھی ہے. اس طرح سے یسوع مسیح کی یہ کریکٹرسٹکس ہیں، اور انہی کریکٹرسٹکس میں ایک یسوع مسیح کی ایک کریکٹرسٹک ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیزس جو ہے وہ ہمارا انٹرسیشن کرنے والا خدا کے حضور، یعنی کہ شفایتی بھی ہے. یعنی کہ شفایتی بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں، اور یسوع مسیح ہمارا بھائی بھی ہے. اور انٹرسیشن کے موضوع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسیشن جو ہے جس میں کسی دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ دعا کی جاتی ہے، التجا مناجات کی جاتی ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بھی کام کرتا ہے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ مناجاتی بھی، شفاعت کرنے والا بھی ہے، اس میں وہ خدا کی داہنی طرف ہماری شفاعت کرتا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ
وہ ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا بلکہ جی اٹھا اور اب خدا کی داہنی طرف ہمارے لیے جو ہے وہ انٹرسیشن کرتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا متی 28 باب اور اس کی 20 آیت پر تاکہ ہم اس بات کو دیکھ سکیں. تو خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کہہ رہے اپنے شاگردوں کو کہ جب انہوں نے ارشاد اعظم دیا، مشن اینڈ تھیم دیا اپنے شاگردوں کو کہ آپ نے جا کے سب قوموں کو جو ہے وہ بپتسمہ دینا ہے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. اور وہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل میں 26 باب اور اس کی 11 آیت کو، جو کہ ہمیں بتاتی ہے متی 26 باب اور اس کی 11 آیت، میں پڑھنا چاہوں گا. کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ جب یہودا اسکریوطی کے ساتھ ان کی بات ہو رہی ہے تو اس نے جب کہا ہے کہ یہ تھیلی جو ہے وہ تم نے اس کو عطر کیوں ضائع کر دیا، اس کو غریبوں میں دے کر ان کا بھلا کیا جا سکتا تھا. تو یسوع مسیح جو ہے نا وہ اس بات پہ دکھی ہوتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا. تو لیکن ہم نے جب 28 باب دیکھا ہے اس کے اندر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو اس میں ایک بات ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں بھی رہوں گا. اسی لیے یسوع مسیح جو ہے وہ انٹرسیشن کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا اس کے اگلا حوالہ جو کہ ہم عبرانیوں 7 باب اس کی 25 آیت کو دیکھنا چاہیں گے. جی، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. آمین. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ اور ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خدا کی داہنی طرف ہے اور وہ ہمارے لیے شفاعت کار ہے. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ میں جاؤں گا اور ایک مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. تو وہ جو مددگار ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہولی اسپرٹ ہے، پاک روح ہے، جو کہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد دیتا ہے. اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ایسی رو کر راہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. جب ہم کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. تو جیزس کب ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور ہولی اسپرٹ کب ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے؟ پہلے میں اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کب ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں اور پاک روح جو ہے وہ کب ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. آپ شیئر کریں. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے. رومیو 8 باب اور اس کی 27 آیت. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کنیت کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہولی اسپرٹ ہے، جو پاک روح ہے، وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے. اگر میں 26 آیت سے دیکھوں تو وہاں سے ذرا تھوڑا کلیئر ہو جائے گا، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. یہاں پر ہم نے ایک کام دیکھا ہے کہ جیزس جو ہے وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کار ہے، اور پاک روح بھی ہے وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کار ہے. لیکن پاک روح کب ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی داہنی طرف پہ ہوتے ہوئے کب ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے؟ اس آیت کو اگر ہم زیادہ دیکھنا چاہیں تو ہم پہلا یوحنا 2 باب اور اگر پہلی آیت دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ یوحنا بتائے گا کہ یسوع مسیح جو ہے اس کی شفاعت ہمارے لیے کب ہو سکتی ہے. پہلا یوحنا 2 باب اس کی پہلی آیت. اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. تو یہاں پر جو مددگار کا لفظ آیا ہے ہمارے اردو ورژن میں، جی اگر ہم اس کو اپنی انگلش والی سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پر لفظ ہے ایڈوکیٹ، جس کا مطلب ہے شفاعت کرنے والا. تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے تب شفاعت کرتا ہے جب کوئی شخص گناہ میں ہو جاتا ہے. جس طرح سے یہاں پہ جو یوحنا رسول ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے، جب کوئی جان
جو ہے وہ گناہ میں آ جاتی ہے مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی، تو یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے لیے شفاعت کرتا ہے. لیکن جب ایک شخص جو ہے اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مسیح کو قبول نہیں کرتا اپنا شخصی نجات دہندہ، تو پاک روح جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ مسیح کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاک روح کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ دنیا کو مجرم ٹھہرائے گا. وہ مجرم ٹھہراتا ہے اور اس کی شفاعت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسیح کو قبول کریں. وہ ہمیں قابلیت بخشتا ہے. تو جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں اس وقت میں وہ ہماری شفاعت کرتا ہے کہ اے خدا باپ، اگرچہ یہ شخص گناہ گار ہے اور تیری آنکھ جو پاک ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے. اس لیے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا شخصی نجات دہندہ بن جاتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اگر اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے خدا کے حضور شفاعت کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے اس نے اپنی جان دی ہے ہمارے گناہوں کے لیے. اور خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے جو ہے خدا کی آنکھ پاک ہے اور گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. اس لیے خدا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں کہ خدا باپ ان کو معاف کر دے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی جان گناہ کرے تو خدا کے پاس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، ایڈوکیٹ، جو کہ وکالت کرتا ہے ہماری خدا کے حضور میں، تاکہ جو خدا ہے وہ ہمیں معاف کرے. تو اب ہم جاننا چاہیں گے رومیو 8 باب اور اس کی 31 آیت پہ، جو ہمارا مین مرکزی مضمون ہے، کہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا اہم کردار کیا ہے جو کہ وہ شفاعت کرتا ہے. جی، رومیو 8 باب اور اس کی 31 آیت. بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. پریز لارڈ. اس حوالے پر ہم بات کریں گے. تو عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری گفتگو کا جو مرکزی مضمون ہے وہ شفاعت ہے، اور مبشر صاحب سے ہم اسی کے بارے میں سننا چاہیں گے مزید. ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.